حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال۔ ہر بندہ مومن اور سچے مسلم کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو سکے۔ زیارت کا ایک طریقہ یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا جائے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ نے قدر شناسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی راہ پر چلانے اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرانے کے لیے نیا سلسلہ تصنیف شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے کأنکا تراہ، دیکھو سرکار کیسے ہیں۔ اس سلسلے کی اب تک 4 کتب طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال ہے۔ اس کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حسین سراپا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے جسمانی کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آڈیو بک کی شکل میں بھی پیش کی جا رہی ہے۔ جناب صفدر علی محسن نے ہماری سماعتوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل ربا اور دل نشین ذکر سے معمور کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کا تذکرہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل، پرکشش، نورانی، جاذب نظر، نہایت روشن، شگفتہ اور شاداب تھا۔ قدامت میانہ، رنگت سفید، جسامت متناسب و موزوں اور رنگ و نگہت منور اور تاباں تھی۔ چہرہ مبارک نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں صورتوں کے درمیان تھا، یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو پکار اٹھتے، وہ برگزیدہ امین جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، ان کے چہرہ مبارک کی تابانی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل ذوفشاں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ان کی زبان پر زہیر بن ابی سلمہ کا شعر آ جاتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں رات کا چاند ہوتے جو بہت روشن ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ ایک عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا 1000 چاند بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتے۔ میں اجمالاً یہ کہنے پر ہی اکتفا کروں گا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے جمیع اوصاف و خصائص، محامد و محاسن اور رعنائیوں اور زیبائیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں جمع فرما دیا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس سے چند روز قبل ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا تو یوں محسوس ہوا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح روشن تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلحاظ صورت و خلقت انسانوں میں سب سے حسین تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ پوشاک میں ملبوس دیکھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اولاد آدم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں میں نے سرخ پوشاک میں ملبوس کسی دراز گیسو حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ پھر بیان کرتے ہیں میں نے اللہ تعالی کی مخلوق میں سرخ پوشاک میں ملبوس کسی فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے اور زلفوں میں مانگ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی گنا زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی درجہ بڑھ کر صاحب حسن و جمال تھے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غایت درجہ جاذب نظر تھے، آپ کی رنگت سفید اور قامت میانہ تھی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جن کا حسن بہت نمایاں تھا، چہرہ نہایت روشن اور حشاش بشاش تھا، جسمانی ساخت نہایت موزوں تھی، رنگت کی زیادہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو معیوب نہیں بناتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسامت خوب متناسب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوبرو اور حسین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سب سے حسین و جمیل تھا اور رنگت و نگہت سب سے زیادہ براق اور روشن تھی۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے، ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید ہم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا، کوئی کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں میں 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت و نزہت بہت روشن اور چہرہ نہایت دلکش اور نورانی تھا۔ یہ روح انور زمین پر یوں جگمگاتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین قد و قامت، حکایت از قد یار آں دل نواز می کنیم، حکایت از قد یار آں دل نواز می کنیم، مگر این بہانہ
عمر خود دراز می کنیم، مگر این بہانہ عمر خود دراز می کنیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قد اور کثیر، بلکہ معتدل اور میانہ قامت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جھرمٹ میں چلتے تو ان میں سب سے نمایاں نظر آتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و قامت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قامت مبارک کا تذکرہ کرتے تو ایمانی و روحانی، ظاہری و باطنی، ذہنی اور قلبی سطح پر ایک سرشاری کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قامت رعنا کا جب ذکر پڑھا، سنا یا کیا جاتا ہے تو محسوسات کے گلشن میں ایک خوشبو نایاب مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا اظہار حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کیا تھا: تو توبہ و ماؤ قامت یار، تو توبہ و ماؤ قامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی پست قامت تھے، یعنی میانہ قد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قد اور کثیر تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معتدل قامت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دراز قد بھی نہ تھے اور نہ ہی کوتاہ قد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قامت تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ہمراہ یا ان کے درمیان چلتے تو ان سب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ چلنے والے کسی بھی شخص سے ہمیشہ بلند قامت نظر آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا اور قامت رانا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و قامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے زیادہ شکیل و جمیل اور حسین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جاں مہک مہک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جاں مہک مہک جائے، جب چھڑے بات حسن احمد کی، جب چھڑے بات حسن احمد کی، غنچائے دل چٹک چٹک جائے، غنچائے دل چٹک چٹک جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گولائی میں چاند کی مانند تھا، لیکن بہت زیادہ گول نہ تھا، بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہایت متوازن تھا۔ یہ چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح تابدار تھا۔ آئینہ کی طرح چمکتے اس چہرہ پر جب زیارت کے لیے آنے والوں کی نظر پڑتی تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں،
सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह मुनव्वर 14वीं के चांद के दायरा की मानिंद दिखाई देता था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में कदरे गोलाई थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत हसीनो वजीह और निखरे हुए शगुफ्ता और शादाब चेहरे वाले थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन कोई नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मजीद बयान करते हैं, मैंने दुनिया में कोई शय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस तरह चमकता था गोया चेहरा अनवर में सूरज जैसी ताबानी और रक्षंदगी मौजजन और रवां है। हजरत बरा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि क्या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की चमक तलवार की तरह थी? उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की नूरानियत चांद की तरह थी। हजरत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का चमकना तलवार की मानिंद था? आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सूरज और चांद की तरह चमकता था और उसमें कदरे गोलाई भी थी। कहा गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर गोलाई में चांद की मानिंद था, लेकिन बहुत ज्यादा गोल न था, बल्कि गोलाई और लंबाई के दरमियान निहायत मुतवाज़न व मुतनासिब था। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात पर खुश होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यूं रोशन हो जाता कि लगता गोया वो चांद का एक टुकड़ा है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की खुशगवारी और शगुफ्तगी को जान जाते थे। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अकदस जाजिब नजर सफेद रंगत वाला था। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास यूं खुशी के आलम में तशरीफ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के नुकूश और खद्दो खाल से नूर की शुआएं फूट रही थीं। ये भी कहा गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर खुश होते तो रूह अनवर आईने की तरह यूं चमक उठता कि दीवारों का अक्स तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अकदस में नुमाया होने लगता। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, एक मर्तबा सिलाई करने के दौरान सुई मेरे हाथ से गिर गई। मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर नाकाफी रोशनी के बाइस मुझे न मिली। इतने में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की नूरानी शुआओं से मुझे वो सुई पल भर में नजर आ गई। हजरत हारिस बिन अम्र अस-सहमी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ میں منا یا عرفات کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ جوق در جوق بے تابانہ اور پروانہ وار آ رہے ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ دور افتادہ علاقوں سے دیہاتی لوگ آتے اور جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر پڑتی تو بے ساختہ پکار اٹھتے، یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے، یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلی مرتبہ دیکھا تو بلا توقف پہچان گیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی سچے نبی کا ہی ہو سکتا ہے، جھوٹے دعوے دار کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہی دلکش اور خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسے سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈھالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی، نہایت روشن، نکھری نکھری اور چمکتی دمکتی۔ اس چمک اور دمک کے سامنے سیکل شدہ تلواروں کی تابش و تابانی بھی ماند دکھائی دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو روح انور آئینہ کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں جھلکتا اور ڈلکتا دکھائی دیتا۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے حسن لم یزل کی تعریف و توصیف ایسے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک جہان معنی لیے ہوئے ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہایت روشن، نکھرا، کھلا اور چمکتا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت و نگہت کے اعتبار سے کرۂ ارض پر موجود سب انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا اور نہ ہی گندمی تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید مگر سرخی مائل تھا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک خوب گورا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسی سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈھالا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت اور خوشبو عنبرین، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو دست قدرت نے خصوصی اہتمام اور محبت کے ساتھ خوشبو میں گوندا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح سراپا نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو نہ سونگھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی مشک بار ہوتا اور اس سے پھوٹنے والی خوشبو کائنات کی عمدہ ترین خوشبو سے بھی افضل ہوتی۔ عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگو، عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگو، دو جہاں معطر ہیں آپ کے پسینے سے، مشک و عنبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب، مشک و عنبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب، ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف، ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف۔ ام مبارک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں کھٹکیں اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے، یعنی جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، یعنی جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم و نازک تھی۔ آپ کے ام محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بستر میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو نہایت ہی نرم و نازک پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اس قدر خوشبو آتی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کستوری کے عطر میں نہلایا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے زندگی میں آج تک
کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں، میں نے کسی کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پاک و صاف اور لطیف و نظیف جنم دیا کہ آپ کے وجود پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ کی ولادت کے ساتھ نہ کوئی خون کا دھبا تھا اور نہ کسی درد کا احساس تھا۔ امام ابو نعیم اور خطیب بغدادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول یوں نقل کیا ہے، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح سراپا نور پایا اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو کستوری کی خوشبو سے ہر کسی کے مشام جاں کو فرحت و انبساط کا پیغام نہ دے رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی اپنی صفت تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اسی طرح خوشبو آتی رہتی تھی۔ امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں، یہ خوشبو اور مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی اپنی تھی، نہ کہ اس خوشبو کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی استعمال فرماتے تھے۔ امام خفاجی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالی نے یہ خوشگوار مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور معجزہ کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر میں طبعی اور پیدائشی طور پر رکھ دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کوئی عنبر، کستوری یا عطر بیز شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی مہک سے زیادہ پیاری مہک اور خوشبو والی نہیں سونگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کستوری یا کسی ایسے مخلوط عطر کو نہیں سونگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت، چمکدار، آبدار اور تابدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو دنیا کی عمدہ ترین کستوری سے کہیں بڑھ کر تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، پھر کوئی بھی شخص بعد میں اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس بھی راستے سے گزر جاتے، لوگ اس راہ میں نہایت دیباری اور پاکیزہ مہک پاتے اور پکار اٹھتے کہ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمارے ہاں ہی قیلولہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگی۔ دریں اسنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے میں جمع کر رہی ہوں تاکہ بعد ازاں ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں گے۔ یہ معمبر اور معطر پسینہ مبارک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تم کل ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا، میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی یہ نشانی ہوگی کہ دروازے کا کواڑ بند ہوگا تو تم دروازے پر دستک دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنے بازوؤں پر سے پسینہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے جا کر کہو کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو اس سے خوشبو لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا، اور اسی بنا پر لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوفاء باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج یا چاند کی روشنی میں خرام ناز فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا۔ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اور منہ مبارک جس طرح قرآن مکتوب و مستور کی ہر منزل، ہر صورت، ہر رکوع، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف، ہر زیر، ہر زبر، ہر پیش، ہر جزم، ہر مد اور شد محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اسی طرح یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن ناطق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک جملہ، ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع جسم مطہر کے ہر عضو اور خد و خال کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ اور چنیدہ اور برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے۔ اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چوم رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت میں ان کی تعداد 20 بتائی گئی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرخ حلے میں ملبوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر مبارک کے بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک موزوں حد تک بڑا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ ان کے خم معتدل، مناسب اور موزوں تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو اگر کنگھی سے سیدھے کیے جاتے تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کنگھی سے سیدھا کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کی لو کو چھوتی تھی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں میں نے کسی دراز گیسو حسین کو سرخ پوشاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور وجیح نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کنگھی سے سیدھا کیے جانے کی صورت میں کندھوں کو چوم رہے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کنگھی کے بعد کانوں اور شانوں کے درمیان پہنچ جایا کرتی تھیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزوں زلفوں والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو نہایت حسین اور جمیل دیکھا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک خمدار تھے۔ اگر سر کی مانگ نکل آتی تو مانگ نکال لیتے، ورنہ انہیں بغیر مانگ نکالے ہی چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے بڑے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلفیں بکھیرتے تو آپ کا رخ انور خوب روشن دکھائی دیتا تھا، جیسے رس بری گنگور گٹاؤں کے اوٹ سے نیر تاباں جلوہ پاش ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گھنے سیاہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سر انور میں تیل لگاتے تو بالوں میں ذرا برابر سفیدی معلوم نہ ہوتی، البتہ تیل نہ لگاتے تو پھر کچھ بالوں میں سفیدی معلوم ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں بڑھاپے کے آثار نہ تھے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں چند بال سفید تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تو تیل ان بالوں کو چھپا لیتا تھا۔ حضرت حریث بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑھے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کی ٹھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 20 بال سفید تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شروع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی اقدس کے اوپر سامنے والے بال بغیر مانگ نکالے لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مانگ نکالتے جیسے اہل عرب نکالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک، اگر جسم ایک متنفس غزل ہے تو جبین اس کا مطلع اول ہے۔ امام قبلتین، وسیلہ دارین اور مالک حسن کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی۔ شارحین اور علم القیافہ کے ماہرین اس پر متفق الرائے ہیں کہ کشادہ پیشانی حسن خلق پر دلالت کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ صبح صادق یا شام کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ان کی مجلس کی جانب تشریف لاتے اور ان کی پہلی نگاہ مشتاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجیح و صبیح اور جمیل چہرہ مبارک پر پڑتی
تو ان کی چشم جمال جو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کی طاق میں جگمگاتے چراغ کی لو جھلملاتی دکھائی دیتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک ہی مطلع انوار نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینہ مبارک سے بھی بارش انوار ہوتی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک جب بالوں کے درمیان میں سے نمودار ہوتی تو سب سے زیادہ روشن ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صبح صادق یا شام کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس کی طرف تشریف لاتے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ چمک رہا ہے یا جیسے نقرئی طاق میں کافوری شمعیں جھلملا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں سوت کاٹ رہی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک مرمت فرما رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا اور اس سے نور پھوٹنے لگا۔ میں اس حسین منظر سے نہال اور بے خود ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مبہوت سی ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور پسینے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حزلی اس وقت آپ کو دیکھ لیتا تو وہ جان جاتا اور اقرار کر لیتا کہ اس کے شعر کی اصل مصداق آپ ہی کی ذات اکمل و احسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے عائشہ، ابو کبیر حزلی کیا کہتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، وہ کہتا ہے، جب تو اس کے چہرے کے منور نقوش دیکھے تو تجھے محسوس ہوگا گویا عارض تاباں ہے جو چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ابرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مقدس اس حد تک باہم جڑے ہوئے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے ہی سے محسوس ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک باریک، خمدار، گھنے اور جدا جدا تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے جو آپس میں ملتے نہیں تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کی حالت میں ابھر جاتی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک خمدار، باریک، گھنے اور جدا جدا تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں نمایاں ہو جاتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک نہایت باریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مقدس باہم جڑے ہوئے تھے۔ امام حلبی رحمت اللہ علیہ دونوں روایات میں تطبیق بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ابروؤں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے سے ہی محسوس ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کس میں اتنا یارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کا حسن احاطہ تحریر میں لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ، بڑی اور طبعی طور پر سرمگی تھیں، اور ان میں سرخ رنگ کے ڈورے بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھیں، جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی سرخ رنگ کے ڈوروں کے ساتھ حسین معلوم ہوتی تھی، جو آنکھوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز اور بھویں باریک اور گتھی ہوئی تھیں۔ شارحین کے نزدیک دراز پلکیں مردوں کے لیے قابل تعریف صفت ہے۔ پتلی مبارک گھنی سیاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات اور اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ سیاہ اور پلکیں دراز تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کی پتلیاں گہری سیاہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو سمجھتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ سرما لگا ہوا نہ ہوتا تھا، یعنی چشمان مقدسہ طبعی طور پر ہی اس قدر سرمگی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت مبارک صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب ما زاغا کی اس بصارت کا بیان انسان کے بس کی بات نہیں، جس نے براہ راست صاحب عرش عظیم رب ذوالجلال کا مشاہدہ کیا اور اس سے مکالمہ کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے اور میں اس کے مشارق و مغارب کو دیکھتا ہوں۔ روایات اور احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ اس سمت یعنی قبلہ رخ ہے؟ بخدا مجھ سے نہ تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے، اور نہ ہی تمہارے ظاہری رکوع،
میں تمہیں عقب سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع، سجود، قیام اور نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے میں مجھ پر پہل نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں سامنے اور پس پشت یکساں طور پر دیکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے اور میں اس کے مشارق اور مغارب کو یکساں دیکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی یعنی ناک مبارک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک کا بانسا بلند اور باریک تھا، دیکھنے والے کو یوں لگتا گویا نور کا منبع ہے، اس پر ہر وقت نور کی ڈلکیں ذوفشاں رہتی۔ بظاہر تو ناک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسم انسانی کا وہ آلہ ہے جس کو قدرت نے سانس لینے اور سونگھنے کی حس اور قوت عطا کی ہے۔ اس کا بنیادی کام پھیپھڑوں کو گرم، مرطوب اور صاف ستھری ہوا فراہم کرنا ہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کے جلال و جمال کو اعجاز آفرین کشش عطا کرتی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک بلند تھی اور اس پر نور جھلکتا رہتا تھا، جو غور سے نہ دیکھتا وہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک ہی اس قدر بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک قدر باریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کی جلد غایت درجہ نرم و نازک، آبدار اور تابدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم و گداز رخساروں والے تھے، ان پر ہمہ وقت تازگی اور بشاطت کی کلیاں چٹکتی محسوس ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہ بہت ابھرے ہوئے تھے اور نہ بہت دھنسے ہوئے، کمال اعتدال اور جمال توازن کا شاہکار تھے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول ان میں ایسی سرخی تھی کہ گلاب کو پسینہ آ جائے، ایسی چمک تھی کہ چاند بھی شرما جائے، ایسا گداز تھا کہ شبنم بھی پانی بھرتی دکھائی دے، اور ایسی نرماہٹ تھی کہ کلیوں کو بھی حجاب آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکشش سرخ و سفید رخساروں کی زیارت کرتی تو ان کی شیفتگی و فریفتگی لائق رشک حد تک بڑھ جاتی۔ ان میں سے ہر ایک بے ساختہ عشق و محبت کے جذبات سے کیف و نشاط حاصل کر کے پکار اٹھتا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں غیر موضوع بلندی نہ تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گوشت کم تھا اور ان کی جلد نرم تھی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی چمکدار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس گویا سفید رنگ کے موتیوں کی لڑی کی طرح تابدار تھے۔ چشم جن و انس ہو یا چشم ملک و فلک، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت دانت نہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موزوں اور مناسب فاصلہ تھا، جس سے ہر وقت نور کی سلسبیل رواں رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور اولوں کی طرح چمکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سب لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت اور چمکدار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موزوں فاصلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نہایت خوبصورت اور موزوں تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس میں باریک باریک ریخیں تھیں، یعنی ان کے درمیان نہ زیادہ فاصلہ تھا اور نہ ہی وہ بالکل جڑے ہوئے تھے، اور وہ باریک آبدار موتیوں کی طرح چمکدار تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا دلکش تبسم ہوتا تھا، یعنی صرف تبسم فرماتے، کہا نہ لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اولوں کی طرح چمکدار تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کی اولوں کی طرح چمکتے تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے سامنے کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بجلی کی طرح نہایت چمکدار تھے۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کے دندان مبارک سیپ کی آغوش میں پنہا چمکدار موتیوں کی طرح تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معدن نطق اور معدن تبسم میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں لاسانی وقار اور عدیم المثال خطیبانہ دبدبا اور فصیحانہ تنتنا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب اور افصح الناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں دلوں میں اتر جانے اور روحوں میں سما جانے والی دلکشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو دور و نزدیک موجود 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ایسے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ ایک ایک لفظ ان کی سماعتوں سے ہوتا ہوا ان کے قلوب و اذہان کی الواح پر مرتسم ہوتا چلا گیا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی دل نشینی اور دل پذیری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کی انگشتریوں میں نگینوں کی طرح جڑ جاتا، پھر ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر کے بغیر وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرات کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں وقار اور دبدبا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور لہجے میں خوبصورت نغمگی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا، سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان ایسے کھول دیے کہ جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ہم دور و نزدیک اپنے اپنے ٹھکانوں پر موجود ہو کر بھی اس خطبہ مبارک کے ایک ایک لفظ کو بتمام و کمال حرف بحرف سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش اور سماعت مبارک دیگر اعضائے مبارک کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک بھی مثالی تھے اور سماعت مبارک بھی یگانہ تھی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک نہایت خوبصورت اور متناسب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے مبارک بالوں کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیتے، ایک طرف کے 2 حصوں میں دایاں گوش مبارک نمایاں ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوتا، اور دوسرے 2 حصوں میں سے بایاں گوش مبارک نمایاں ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوا ہوتا، اور ان بالوں میں گوش مبارک اپنی سفیدی کے ساتھ ایسے نمایاں ہوتے جیسے سیاہ بالوں میں روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ تمہاری بصارت کے حیطۂ ادراک و احساس میں نہیں آ سکتا، اور میں جو کچھ سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، کیونکہ تمہاری قوت سماعت میں اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ اسے سن سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی خوبصورت، گھنی کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور سیاہ رنگ کی تھی، صرف دونوں کن پٹیوں اور ٹھوڑی میں کچھ بال سفید تھے اور باقی پوری داڑھی اور بال کالے رنگ کے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان کا تعلق مختلف ازمان و اوقات سے ہے۔ بہر طور سفید بالوں کی کل تعداد تقریباً 20 تھی۔ حضرت حریث بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑھے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں،
آپ کی ٹھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح قبض کی گئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 14 بال بھی سفید نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آرائش کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے تھے تاکہ ریش مبارک کی تزئین اسے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ زیب بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت، حسین اور معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ چھوٹی تھی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندی کی سراہی جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا تھا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو۔ گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے اور بغلیں، فخر موجودات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ایک عضو اتنا حسین و جمیل اور رانائی و زیبائی کا مرقع ہے کہ اس کی تحسین و تعریف اور توصیف و ثنا کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں اور کلائیوں پر قدر بال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابرا ہوا گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابرا ہوا ایک غدود تھا، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک موزونیت کے ساتھ ابھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کے نیچے سے سفیدی کی طرح نور دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طائفہ مبارک یقیناً خوشبخت اور خوش طالع تھا کہ انہیں رب کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، رفاقت، معیت، اطاعت، متابعت اور صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اس خوش بختی اور خوش طالعی کا حق ادا کرنے میں انہوں نے بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کو نگاہ محبت سے بغور دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک عطا کو قلب و نظر کے سفینے میں محفوظ کیا اور بعد میں آنے والوں تک کمال محبت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پروانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں کشادہ تھیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ لب کشا ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں مناسب طوالت والی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ، ہتھیلیاں اور انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقلیم خوبی و محبوبی، کشور حسن و جمال اور ریاست رانائی و زیبائی کے بلا شرکت غیر واحد فرما روائے ابدی و سرمدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش اور حسین و جمیل انگلیوں کی طوالت توازن اور اعتدال کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ انگلیوں کی ہر پور نو تراشیدہ چاندی کی ڈلی کی مانند دمکتی دکھائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں گلہائے نوش گفتہ کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک تھیں۔ ان کی لطافت و نفاست اطلسی اور حریری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے ایک ایک مسام سے مشک و عنبر کے سوتے پھوٹتے۔ جس وجود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا لمس چھو جاتا وہ معمبر، معطر اور مشک افشاں ہو جاتا۔ یہ دست مبارک دست کرم بھی تھا اور دست جود و سخا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی صحابی سے مصافحہ فرماتے تو اس کے ہاتھ دن بھر خوشبوؤں کی لپٹوں کے حالے میں رہتے۔ جس بھی بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس و شفقت پھیر دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں میں ممتاز ہو جاتا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے وفور محبت میں بے تابانہ آپ کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنا شروع کیا۔ جب حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو ان کے رخسار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا اور تھپ تھپایا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں سے نکالا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک مناسب و موزوں، لمبی اور چاندی کی ڈلیوں کی طرح خوبصورت تھیں، اور ہتھیلیاں فراخ اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے اپنے چہروں پر تبرکن ملنے اور پھیرنے لگے۔ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اطہر برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، پھر اپنا دست مبارک میرے چہرے اور سینے پر پھیرا، اس کے بعد یوں دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک جب بھی مجھے اس لمحہ کا خیال آتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک میں اپنے قلب و جگر کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدے کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ سامنے سے کچھ بچے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابھی عطار کے ڈبے سے نکالا ہو۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں ایسے تھیں جیسے چاندی کی تراشی ہوئی تابندہ ڈلیاں ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ عطار کے ہاتھوں کی طرح عطر افشاں اور عطر ریز رہتے، خواہ خوشبو لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا ہر شخص سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر دست شفقت پھیر دیتے تو وہ اپنے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو دوسرے بچوں کی نسبت نمایاں محسوس کرتا اور بچوں میں نمایاں پہچانا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی دیباج یا ریشم کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم، گداز اور ملائم نہیں پایا۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وفور عقیدت اور فرط ارادت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم مبارک گوشت سے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں لمبی اور خوبصورت تھیں، یوں محسوس ہوتا جیسے وہ انگلیاں نہیں بلکہ چاندی کی نرم و نازک شاخیں ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں فراخ تھیں۔
آپ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک موضوع تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور بطن اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک صبر و قناعت کا خزینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اسرار و رموز ربانی، علوم جلی و خفی اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا۔ شکم مبارک اور سینہ اقدس دونوں کا کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا۔ سینہ کے اوپر کے حصہ سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن مبارک اور سینہ اقدس دونوں برابر تھے، یعنی پیٹ سینے سے نکلا ہوا نہیں تھا اور سینہ مبارک قدرے چوڑا تھا۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور آئینہ کی طرح سخت اور ہموار تھا، کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا، جبکہ سفیدی اور چمک میں 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی۔ اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور شکم مبارک پر کوئی بال نہیں تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس کو ہمیشہ اس حالت میں دیکھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی بطن اقدس بالکل ہموار تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جسمانی عیوب سے کلیتاً پاک ہونے کے ساتھ پیٹ کے بڑے ہونے کے عیب سے بھی پاک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنے اور پنڈلیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں، کوہنیوں، گھٹنوں اور کلائیوں کے جوڑ انتہائی مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کی مناسبت سے بڑے اور موزوں حد تک طویل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے۔ جسم کا وہ حصہ جو کپڑے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل نورانی پنڈلیاں قدر پتلی تھیں، ہر جوڑ جاذب نظر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر نور وجود سر تا پا موزونیت کا آئینہ دار تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا بزبان حال پکار اٹھتا، ز فرق تاب قدم ہر کجا کہ می نگرم، ز فرق تاب قدم ہر کجا کہ می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارک میں سے ہر وہ عضو جس کی زیارت کی سعادت سے وہ بہرہ یاب ہوئے، اس کی جزیات تک کا بیان بڑی محبت، لذت اور حلاوت سے کرتے۔ اس موقع پر ان کی سرشارانہ عقیدت دیدنی اور شنیدنی ہوتی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہر وقت ان کی نگاہوں اور چشم تصور میں موجود رہتا۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال، افعال اور شمائل و خصائل کا ذکر ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تھی۔ اس بابرکت باعث فیوز و خیر ذکر پاک کو وہ دنیا و ما فیہا میں موجود ہر شے پر ترجیح دیتے۔ ان کا عالم بقول شاعر یہ تھا: ما ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، ما ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، اللہ حدیث یار کہ تکرار می کنیم، اللہ حدیث یار کہ تکرار می کنیم، کہ تکرار می کنیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت توانا، قوی اور مضبوط جوڑوں کے حامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں خوب نمایاں تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں قدر پتلی اور حسین ترین تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور معظم پاؤں چوڑے، پرگوشت اور ایڑیاں کم گوشت والی تھیں۔ تلوا اونچا جو فرش زمین پر نہ لگتا تھا، پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے، لیکن تلوا گہرا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہنیوں سے اوپر اور نیچے دونوں بازو بھاری تھے، یہ شجاعت کی علامت ہے۔ ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہی ہیں جنہیں قدوم میمنت لزوم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس امر کا ذکر از بس ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے جنہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مانوی کے ساتھ ساتھ آپ کے جمال ظاہری، چال ڈھال، خد و خال، قد و قامت، عارض و گیسو، انداز گفتار، طرز رفتار، روز و شب کے معمولات، خوبی تکلم، جمال تبسم، اطوار، پوشاک، استراحت و آرام، قیام و طعام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ایک ایک پل اور ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور بیان فرما کر آنے والی ملت اسلامیہ پر احسان عظیم کیا۔ یہ اسی کا فیضان ہے کہ ہم بھی ان کے فرمودات و ملفوظات کی روشنی میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کو نگاہ شوق اور چشم تصور میں لا سکتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ امام کستلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلاف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطور تمثیل ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مقام بہت بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین گوشت سے پر تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا، یعنی ان میں نفاست اور لطافت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدمین مبارک گوشت سے پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تمام لوگوں کے قدموں سے زیادہ خوبصورت اور نفیس تھے۔
حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدمین شریفین ہموار اور نرم تھے، اور اس قدر ہموار تھے کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے زیادہ گہرے نہیں تھے، یعنی ان میں معمولی اور مناسب گہرائی تھی۔